بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ میرے جیسا غیر عربی دان اور غیر مولوی جب دین کی بات کرتا ہے تو ایک الزام یا ایک اعتراض یا ایک طعنہ فوری سننے کو ملتا ہے، تم کون سے عربی دان ہو، تمہیں عربی کا کیا معلوم، گردانیں کیا ہوتی ہیں، ضمیریں کیا ہوتی ہیں، گرامر کیا ہوتی ہے۔ یہ سب اعتراضات بجا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ خود دین پر عمل کرے اور اسے آگے بھی پھیلائے۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں میں پڑھے لکھے ہونے اور ان پڑھ ہونے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ عربی دانی تو بعد کی بات ہے، سبھی بات بیان کرتے ہیں اور سبھی سیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تمام مسالک کے اکابرین بانیان عربی دان تھے، عربی کے ماہر تھے، گرامریں، گردانے، ضمیریں سب پر مہارت، قرآن کے الفاظ کے جتنے بھی مطالب نکلتے ہیں سب انہیں معلوم تھے، اور ان مسالک کے جو رہبر اب موجود ہیں، جو کابر اب موجود ہیں، وہ بھی عربی پر پوری مہارت رکھتے ہیں۔ ہر مسلک والے اپنی بات کو، اپنے عقائد کو روایات سے ہوتے ہوئے جا کر قرآن سے ملا دیتے ہیں، قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ عربوں کی عربی دانی پر کیا بات کریں، ان کی تو زبان ہی عربی ہے، مگر ان کے عقائد بھی ہماری طرح کے وہی ہیں۔ عرب ممالک بھی عقائد کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں۔ ممالک سب یہ ایک نہیں ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں۔ ایک لحاظ سے ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ میں کہنے لگا ہوں کہ یہ عرب ممالک جن کے عقائد آپس میں مختلف ہیں، یہ ادھر برِ صغیر کے لوگ جن کے عقائد آپس میں مختلف، مگر ان میں ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے، وہ ہے روایات۔ روایات پر ان کا سب کی بنیاد روایات ہیں، اور ان کے یہ بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، بس یہی بنیاد ہے اختلافات کی اور جو بھی جھگڑا ہے ساری کی، کیونکہ روایات مختلف ہیں، روایات میں اختلاف ہے۔ یہ جو روایات کا مواد اب ہمارے پاس موجود ہے، میں اسے یہ کہوں گا کہ اسے جو ہم نے وہ مقام دیا ہوا ہے، جو درجہ اسے دیا ہوا ہے، وہ بنتا نہیں ہے اس کا، یعنی مثل قرآن، ہم ان کو مثل قرآن کہتے ہیں، خاص کر بخاری کو، تو یہ وہ درجہ بنتا نہیں ہے جو اب یہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس وقت۔ تو یہ ہے کہ ان کے ایک لحاظ سے یہ متفق ہیں ان روایات پر، اور دوسری طرف ان کے سب کے اختلافات آپس میں، اور ان کے آپس کے اختلافات بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان مسالک کے آپس کے اختلافات کو اختلاف رائے قرار دینا، دن کو رات کہنا ہے اور رات کو دن کہنا ہے۔ ان کے اختلافات دشمنی اور نفرت پر مبنی ہیں۔ یہ اتنے شدید ہیں جس کی کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے فرقہ واریت پر۔ میری تکلیف، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب عربی دان ہیں اور یہ اپنے عقائد کی بنیاد قرآن بتاتے ہیں۔ قرآن میں تو کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت 82 میں بات واضح ہے، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی یہی ایک اور بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ قرآن سے ماخوذ جو بھی عقائد ہوں گے ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، قرآن سے جو بھی بات نکلے گی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ دشمنی اور نفرت والے اختلافات کیوں ہیں؟ مجھے تو ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ ان کی بنیاد قرآن نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کی بنیاد قرآن نہیں ہے۔ یہ اپنی بات کو، اپنے عقائد کو کھانچ کر، طویلات کے ذریعے، زور بیان کے ذریعے، جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر، لوگوں کے جذبات ابھار کر، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر، یہ عربی دان اپنی بات اور عقائد کو قرآن سے ملاتے ہیں۔ قرآن سے ملاتے ہیں، اس طرح ملاتے ہیں، قرآن سے شروع نہیں ہوتے، یہ روایات سے شروع ہو کر قرآن میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن جب یہ صورت واقعہ میں ہے نا کہ قرآن کو پاک صاف ہو کر ہاتھ لگاؤ، تو اس کا پاک ذہن ہو کر، جب میں پہلے ہی ایک مسلک پر ہوں، اس کی اینک لگا کر جب میں قرآن کے اندر داخل ہوں گا تو پھر مجھے وہی کچھ نظر آئے گا۔ قرآن سے شروع نہیں ہوتے، اپنے مسلک کی اینک لگا کر قرآن کو سمجھتے ہیں۔
بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. ایک لحاظ سے یہ اکٹھے ہیں کس چیز پر؟ روایات پر. روایات میں اختلاف ہے، وہ مختلف ہیں، اس لیے ہمارے آپس میں اختلافات ہیں. اگر یہ قرآن پر متفق ہوں تو قرآن میں تو اختلاف نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر قرآن پر اتفاق ہوتے پھر تو اختلافات کی بات بنتی ہی نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پر متفق نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں. اقبال کا شعر یہاں بڑا صادق آتا ہے: خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن ویسے تو عربی متن نہیں بدلا جا سکتا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے مفاہیم جو ہیں وہ اس کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اگلا شعر اسی بحر میں: ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، فلاں چیز اس سے نہیں ملتی، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ایک اور اسی بالکل پر صادق آنے والا شعر اقبال کا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی.